مسلمانوں اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس لیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے ایک بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا، اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے،
اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار، کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم۔ اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ۔ اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے۔ اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر۔ آئیے کوئی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں، اللہ اکبر۔ حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں، اللہ اکبر۔ اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے، کوئی مبالغہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں۔ تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے، نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں، لیکن ام المومنین
مومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم دو کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اللہ اللہ، حضور کے گھر کا یہ حال ہے۔ اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو۔ کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر اپنا باپ ایک وقت تو بھوکا رہ کر بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ پر کوئی پتھر پھینک دے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے بھوکا رہ کر یہ بلڈنگ بنائی ہے، ایک ٹائم بھوکا رہ کے باپ نے بلڈنگ بنائی ہے، تو اس بلڈنگ سے آپ کو کتنا پیار ہے۔ یہ جو اسلام کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو قرآن کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو دین کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ سوچو جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے، اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک وجہ بیان کروں، جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا، وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے۔ میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے۔ ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو۔ جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے، جو نبی پسو اور مکھی پر ظلم کرنے سے منع کرے، جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے، تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اللہ، اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔
सोचो जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते? हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं? बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे,
وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام۔ یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر۔ نبی سے وفا تو کر کے دیکھو، سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں۔